بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کی ایک بہت زبردست ہماری ایک واقعہ بھی کہہ لیں اس کو اور جو سبق بھی کہہ لیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تخت تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا کر ایک مینار اور ایک مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسی سے باندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تخت کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تخت پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسی کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تخت دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسی کو زور سے دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والا بہت حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسی پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسی کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب گانٹھ کھول کر رسے آزاد کیا تو پتھر پھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ حکایات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ فلسفی جو تھا اس نے جو ساری فلسفی اپنی بیان کی، اس کے بعد انہوں نے گانٹھ کھولی تو وہ پوری قوت کے ساتھ نیچے آئی۔ انہوں نے لکھا کہ بعض اوقات کچھ جانتے ہوئے بھی منہ کو بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو امید ہے آج کی جو تحریر، آج کا جو ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو ایسی تحریریں اپنے پاس محفوظ نہ کیا کریں، آگے ضرور شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ لوگ سن سکیں اور یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ ایک واقعہ اور تحریر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔